آپ پاکستان میں کس جگہ کے رہنے والے، ذرا پورا مکمل پتہ دیجیے، کیونکہ میں نے مفتی صاحب کے پاس آپ کا سوال بنا کے بھیج دیا ہے. میں نے جواب دے دیا، میں نے آپ کو تو جواب دے دیا تھا، لیکن چونکہ میں سوچ رہا تھا اپنے اکابروں سے بھی بھیج دوں. تو ایک مفتی صاحب ہیں ہمارے قریبی ہیں اور بہت قابل آدمی ہیں، یہاں جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے فارغ ہیں اور 2 دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں اور مفتیوں کو پڑھاتے بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں. تو میں نے ان کے پاس بھیجا ہے. فی الحال آپ جو ہے اپنا پتہ دے دیجیے، مطلب وہاں پہ آپ کہاں کے رہنے والے، پورا پتہ لکھ دیجیے. شہر کا نام ضرور لکھ دیجیے، شہر. چونکہ دیکھیے محمد علی جناح کے عقائد و نظریات کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اسماعیلی شیعہ تھے، پھر اثنا عشریہ شیعہ ہوئے. تو اسماعیلی ہوں چاہے اثنا عشریہ ہوں، جیسے کہ میں نے اپنی گفتگو میں پہلے بھی بتایا کہ تفضیلیہ کے علاوہ تمام کافر مردہ جہنمی ہیں، خارجی کتے ہیں، ٹھیک ہے. اور تفضیلیہ جو ہیں اہل سنت سے خارج ہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت، مطلب خلافت نہیں، خلافت تو ضروریات دین کا مسئلہ ہے ان کا، خلافت راشدہ، جو خلاف راشدہ پہلی یا دوسری کا قائل نہ، وہ کافر مرتد جہنمی ہے. اور جو فضیلت کا قائل ہے صرف، وہ تفضیلیہ ہے، یعنی کہ وہ خلافت کا مسئلہ نہیں ہے. یا اور جو افضلیت جو ہے ضروریات اہل سنت سے ہے، تو وہ اہل سنت سے خارج ہے، لیکن ان کی تکفیر نہیں کی گئی ہے. تو چونکہ یہ اس میں سے ہے نہیں، تو یہ خارجی مرتد ہے. اب چونکہ اس کے عقائد و نظریات نہیں معلوم ہے، آپ بتائیے کہ اس کے عقائد و نظریات ایسے ہی تھے یا وہاں پر لوگ اسے مسلمان سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تھے؟ اس کو شیعہ اسماعیلی تفضیلیہ جاننے کے بعد بھی اسے مسلمان سمجھتے ہیں، بنا جاننے والے مسلمان سمجھتے ہیں؟ ذرا اس کا بھی وضاحت کرائیں. دس پرسنٹ بندے ہیں بالکل نہیں مانتے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کے عقائد و نظریات شیعہ اسماعیلی و تفضیلیہ ہے، علماء کی وہاں کی کیا رائے ہے؟ یہ جانتے ہیں کہ تفضیلیہ تھا، سوری اسماعیلی یا اثنا عشریہ تھا، تو اسماعیلیہ اثنا عشریہ جو ہے کافر مرتد جہنمی ہے، خارجی ہیں. عقائد اہل سنت و جماعت کے سنی مسلک اعلی حضرت کے نزدیک اور دیگر اکابرین اہل سنت و جماعت کے نزدیک کافر مرتد جہنمی ہے یہ. تو وہاں کے لوگ اس کو اثنا عشریہ یا اسماعیلیہ جاننے کے بعد کیا بھی مسلمان مانتے ہیں؟ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. حقیقت کیا ہے کہ اگر وہ یہی ہے تو کافر مرتد جہنمی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سوال آپ کا میں نے لکھ دیا بہترین طریقے سے، ابھی جواب آپ کو مل جائے گا 1-2 دن میں، آج کل مل جائے گا آپ کو، تحریر میں ایسے مل جائے گا. اور باقی کاغذ پہ لینا چاہیں گے تو اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے بھائی. اس جہنمی کو ماننے والے کو، کیونکہ اس نے ہندوستان کا بٹوارا کرایا ہے، پاکستان بنایا، اس وجہ سے جہنمی کو مانتے ہوں گے وہاں کے لوگ، اسے مانتے ہوں گے. جیسے یہاں کے، جیسے مان لیجیے گاندھی ہیں، گاندھی جی ہے، نہرو جی ہیں، انہوں نے آزادی کی لڑائی لڑی، دیش میں بہت سا کام کیا، تو ہم بھی مانتے ہیں ان کو. لیکن ہم ان کو مسلمان تھوڑی نہیں مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں دیش کے لیے انہوں نے کام کیا، آزادی کی لڑائی لڑی. لوگ راشٹر پتا کہتے ہیں انہیں، باپو کہتے ہیں. ہم ان کا ایک سیاسی طور پہ ان کی جو ہے ادب احترام کرتے ہیں، سیاسی طور پہ، نہ کہ عقائدی طور پہ، نہ کہ ایسے مسلمان ان کا اعتماد کرتے ہیں یا ان کا ادب کرتے ہیں. ہم ایک سیاسی طور پہ کرتے ہیں، دیش کے حساب سے کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، جیسے کہ اسلام میں کرنے کا حق ہے اس طریقے سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہاں پر کیا ہے معاملہ کہ مسلمان ان کو مسلمان مان کر ان کا زیادہ تر ادب کرتے ہیں، مسلمان نہ مان کے کرتے ہیں. کیونکہ اگر مسلمان مان کے کرتے ہیں وہ کافر مرتد ہے، تو پھر وہ لوگ بھی کافر مرتد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اب چونکہ وہ کافر مرتد ہی تھا، اب اگر اسے دیش کو، اس نے دیش میں بہت بنانے میں، اس کے آئین بنانے میں، بہت سے کام کرنے میں، دیش کے بٹوارے وغیرہ میں بہت کام کیا، اس وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں، ملک کو بنانے میں، سنوارنے میں اس کی وجہ سے عزت کرتے ہیں، یا اسے مسلمان جان کی عزت کرتے ہیں؟ اعتقادی طور پہ کرتے ہیں یا عملی طور پہ کرتے ہیں؟ سیاسی اور عملی طور پہ اس کی متحرک ہونے کی بنا پہ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، یا اس کا اعتقادی اسے مسلمان صاحب ایمان جان کے کرتے ہیں؟ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں.
مسئلہ میں نے بتا دیا، مانتے اس لیے ہوں گے کہ دیش کے اس نے آئین بنانے میں، دیش کے کو بنانے میں، دیش کو سنوارنے میں اس نے بہت کام کیا، تو اس وجہ سے مانتے ہوں گے. بھائی ایسے کوئی بھنگی چمار بھی ہو، اگر کوئی ملک کے بارے میں کوئی یوگدان دے تو اس کو مانا جاتا ہے بھائی کہ ملک کے لیے اس نے کام کیا ہے. وہ کسی بھی مذہب کا ہو تو وہاں پر اس کے مذہب اور اعتقاد کی بنا پہ اس کی عزت و احترام اسے مانا جانا نہیں جاتا ہے، بلکہ اس کے عمل کی بنا پہ ہے نا. لیکن جہاں پر مذہب کی بات آئے گی، مذہب کی بات آئی، عقیدے کی بات آئے گی، تو وہاں پر اسے عقیدے کے اعتبار سے اس کا ادب تھوڑی کرا جاتا ہے. وہاں پر مانتے ہوں گے دیش میں اس کا آئین بنانے، دیش کو سنوارنے میں، دیش کو ترقی دینے میں اس نے جو کرا، تو اس وجہ سارے لوگ مانتے ہوں گے. لیکن مسلمان جان کے تھوڑی نہیں کرتے ہوں گے. مسلمان جان کے اس کا ادب کرتے ہیں کیا؟ اگر مسلمان کے جان کے کریں گے تو پھر کافر مرتد جہنمی ہو جائیں گے، وہ لوگ خارجی ہو جائیں گے نا، خارج ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس کو اکثر و بیشتر لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ اسماعیلی اور اثنا عشریہ شیعہ رافضی تھا. یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ جان کے اس کو مسلمان جانتے ہیں یا بنا جاننے والے مسلمان جانتے ہیں، یا عزت و ادب کرتے ہیں لیکن اس کو مسلمان جان کے نہیں، شیعہ جان کے ہی کرتے ہیں. یعنی اعتقاد ان کا یہ کہ یہ شیعہ رافضی تھا اور ادب کرتے ہیں کیونکہ دیش کا معاملہ ہے. یہ معاملہ ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ کیا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں شرعی قرآن و حدیث کا یہی فیصلہ ہے. ایسا سمجھ لیے میرے علم میں جو ہے وہ یہی ہے، اور اہل علم کے، اہل عالم کے علماء کے نزدیک بھی یہی ہوگا. میں بتا دیتا ہوں 1001% کہ وہ کافر مرتد تھا. ٹھیک ہے نا، وہ کافر مرتد تھا، کافر مرتد تھا، کافر مرتد تھا. اپنے وقت کا بہت بڑا گدھا تھا، ایسا سمجھ لیجئے. دیش کے لیے اس نے کچھ بھی کیا ہو، آزادی کے لیے کچھ بھی کیا ہو، لیکن وہ کافر مرتد تھا، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہی فتویٰ آئے گا، آپ دیکھ لینا، جواب بھی یہی آئے گا. سوال میں نے بھیج دیا ہے. اب کوئی اسے مسلمان جانتا ہے تو وہ جانے اپنی جہنم میں اپنا جگہ جو بالکل پکی کر لے، بک کر لے، تو اسے کون روک سکتا ہے؟ جگہ پکی کر لے. لیکن وہ جو ہے مسلمان نہیں تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. 101% کہہ دو چاہے کچھ بھی کہہ دو. ٹھیک ہے بھائی، آ جائے گا جواب، آ جائے گا. ٹھیک ہے، اب چونکہ بتا دیا آپ نے کہ یہ تحقیق آپ نے بتا دی ہے کہ وہ اسماعیلی شیعہ تھا، اور پھر وہ جو ہے اثنا عشریہ ہوا. اور مفتی عزیز الرحمان یا عبد الرحمان جو بھی بتایا اس نے، مولانا عزیز الرحمان کیا نام تھا اس کا، اس نے اس کی نماز پڑھائی، اور پھر دیوبندی شبیر عثمانی نے پڑھوائی. تو مرتدوں نے اس کی نماز پڑھائی. یہ مرتد تھا، مرتد کی نماز پڑھانا یا نہ پڑھانا بیکار ہے. اسے جلا دیتے، پھینک دیتے، پانی میں سرا دیتے، کچھ بھی کرتے. اس کے لیے سب، اس کے لیے کیا معنی، 6 معنی دار تھے بھائی. ٹھیک ہے، اب جو بھی جیسا مانتا وہ جانے اپنا معاملہ، لیکن وہ کافر مرتد تھا. مسلمان، مسلمانیت، اسلام اور اسلامیات، دین و دینیات، اللہ اس کے رسول سے بے علاقہ تھا. حدود شرع، حدود اللہ، حدود رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ تجاوز کر گیا تھا. دین اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ کافر مرتد، بالکل کافر مرتد تھا، خارجی تھا، بالکل خارجی. ایسے سمجھ لیجیے جس طریقے کا وہ رافضی شیعہ تھا، یہ خارجی ہے، اہل سنت سے خارج ہیں، ضروریات دین کے منکر ہیں، کافر مرتد جہنمی ہیں. ان کے کفر و ارتداد میں شک کرنے والا بھی کافر ہی ہوگا جو جانتا ہے اس مسئلے کو. انجان لوگوں کو نہیں کہہ سکتے، انہیں گمراہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ارے بھائی وہاں تو وارے گا پوری دنیا کا کوئی سنی صحیح العقیدہ جو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے، جس کو لوگ دنیا والے بریلوی نام سے تانا دیتے ہیں، وہ کوئی ایک آدمی بھی نہیں ملے گا، ایک عالم بھی نہیں ملے گا اگر اس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہے. چھوٹا سے چھوٹا مولوی نہیں ملے گا جو یہ جانتا ہو اسماعیلیت، اثنا عشریہ رافضی ہے، اسے مسلمان لکھ دے. لکھے گا ہی نہیں، وہ لکھنے والا ہی مرتد ہو جائے گا. بتاؤ اچھا مولویوں کا نام بتاؤ جنہوں نے لکھا ہے. آپ ان مولویوں علماء کا نام بتائیے. عمر صاحب آپ ان علماء کا نام بتائیے، ان کے نمبر دیجیے، میں ان سے رابطہ کرتا ہوں. بلکہ آپ کے وہاں جو ہے ہمارے سینکڑوں علماء، مفتیہ، شیخ الحدیث جو ہیں آپ کے وہاں کے، ہمارے سب رابطے میں ہیں. ہم ان سے رابطہ کرواتے ہیں، نمبر سے کال کرواتے ہیں. آپ نمبر ارسال کر لیے یہاں پر وہ کون کون سے علماء اکرام ہیں. چند ایک کا نام بتائیے، 2 4 10 5 جو بھی ہوں آپ بتائیے. ابھی رابطہ کرتے ہیں، آج ہی رات بھر ان سے بات ہوگی، رابطہ کروا کے دیکھتے ہیں کون کون ہیں جنہوں نے جانتے ہو اس کافر کو مسلمان لکھا ہے. ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہے تو آپ دیجئے، نمبر دیجئے. آپ کی بات کا اعتبار یوں ہی باتوں سے کیسے کر لیا جائے بھائی بتائیے. ہم نہیں رہتے ہیں وہاں تو کیا ہوا، ہمارے لوگ تو رہتے ہیں، ہمارے اپنے تو رہتے ہیں، مذہبی طور سے مسلمان تو وہاں رہتے ہیں، اعتقادی طور سے ہم ان سے معلوم کر لیں گے. آپ ان کا نمبر دیجئے.
بھائی خادم حسین رضوی صاحب کے جن کے بارے میں کہہ رہے ہو قائد اعظم کہتے ہوں گے اسے، لیکن اسے مسلمان نہیں مانتے ہوں گے. اگر وہ رافضی شیعہ تفضیلی تھا، خادم حسین رضوی ہرگز اسے مسلمان نہیں مانتے ہوں گے. چلیے میں آج خادم حسین رضوی صاحب کے مدرسے میں جو پڑھاتے ہیں ان کے شاگرد ہیں مفتی محمد یوسف صاحب سیالوی، جو ہیں ان کے دارالاسلام بیٹھتے ہیں اور وہاں پر شیخ الحدیث ہیں، میرے بہت قریبی 12-14 سال سے پرانے دوست ہیں. میں آج ہی ان کو فون کر کے معلوم کرتا ہوں علامہ خادم حسین رضوی کے بارے میں کا ان کے قائد اعظم پاکستان کے بارے میں کیا عقائد و نظریات جانتے ہوئے کیا تھا اور وہ کس طریقے کا انسان تھا. آج ہی آپ کو بتاتا ہوں. آپ کے کہنے سے میں نے آپ کی بات سن لی ہے، لیکن میں ایسی یقین نہیں کر لوں گا. ٹھیک ہے، ثاقب رضا مصطفی کیا مانتے ہیں مجھے نہیں معلوم. علامہ خادم حسین رضوی جو ہیں وہ معتبر عالم ہیں، ایک جید عالم. انہوں نے تو بڑی جیلیں کاٹی ہیں بھائی، بڑے تکلیفیں صحیح ہیں. معذور ہونے کے بعد بھی ویل چیئر کے ساتھ جیلوں میں گئے ہیں ناموس رسالت کی وجہ سے. جو شخص ناموس رسالت کی وجہ سے جتنی تکلیفیں اٹھائے، اذیتیں سہے، برداشت کرے، وہ جہنمی کتے کو کیسے مسلمان کہہ سکتے ہیں. ہاں قائد اعظم کہا ہوگا کیونکہ ملکی معاملہ تھا. اب چونکہ ملکی معاملے میں جو بانیان ملک ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کی ظاہری سیاسی تکریم کرنا پڑتی ہے، یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے نا. بھائی اس کے بارے میں ہمارے یہاں علماء اہل سنت و جماعت بریلی شریف و مرکز اہل سنت سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں تو غالباً میں جہاں تک سمجھاؤں یہی ہے کہ وہ کافر مرتد تھا. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں سر سید احمد خان جو ہمارے یہاں کا، اس کے بارے میں بھی، اور حضور محمد کیا نام سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت نے تو ایک کتاب لکھی ہے المعتقد. تو المعتقد جو ہے یہ پہلے عربی میں تھی، اب اس کا ترجمہ آ گیا. اس میں تمام فرقہ اور ان کے بانیان، یہ جو ہے سر سید وغیرہ وغیرہ، بھابی ہیں، دیوبندی ہیں، تمام کے بارے میں جو ہے لکھی ہے. ان کے بانیان کے بارے میں لکھی. وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں، مرتد ہیں، جہنمی ہیں، خارجی ہیں، یا اہل سنت سے خارج ہیں، کیا ان کے اوپر معاملہ ہے. تو سرکار اعلی حضرت نے سب واضح کر دیا ہے، ہمیں کسی کو طرف جانے کی ضرورت کیوں. اور سیدی سرکار اعلی حضرت کو یہ جو اشرف آصف جلالی صاحب ہیں، خادم حسین رضوی صاحب ہیں، مصطفی صاحب، انہوں نے بہت اچھی طریقے سے پڑھا ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا یہ لوگ، انہوں نے اگر پڑھنے کے باوجود ایسا کیسے کیا ہوگا. ہو سکتا ہے آپ نے نہ سمجھا ہو. اور فضل احمد چشتی صاحب، وہ ان کے بارے میں یہ سنتے ہیں کہ وہ اکثر و بیشتر لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ ایسے معاملوں میں کرتے ہیں جب یہ لوگ ان کی ایسے اعلی حضرت کے معاملوں کی فتاووں کی جو مخالفت کرتے ہوں گے تبھی ان کی مخالفت کرتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. فی الحال کہنے غور کرنے کا مقام یہ ہے، جس طریقے سے آپ نے سوال بھیجا وہ کافر مرتد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور فضل احمد چشتی صاحب اگر اسے کافر مرتد کہتے ہیں، نہیں ماننے کا مطلب یہ ہے اسے کافر مرتد کہتے ہیں. نہیں ماننے کا مطلب یہ ٹھیک ہے، اسے ملک کا کچھ بھی کہتے ہو لیکن کافر مرتد ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور ہماری ہندوستان میں اہل سنت و جماعت کا تو یہی نظریہ ہے، چاہے پھر وہ یہاں کا ہو وہاں کا ہو، یہاں رہا اس نے ہندوستان کے لیے، چاہے اپنی ٹانگیں توڑوائیں ہو، بال کٹوائیں ہو، کچھ بھی. ہم ایک ملک کے سیاسی اعتبار سے اس کا جو ہے اس کو برا بھلا نہیں کہتے، لیکن مذہب اور عقیدے کا معاملہ جہاں آئے گا تو اس کا رد کیا جائے گا، اور کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. جی میں نے ابھی مفتی محمد یوسف صاحب سیالوی جو کہ شیخ الحدیث ہیں، ان سے میں نے بات کی. انہوں نے یہی بتایا کہ وہ جو تھا رافضی تھا، یعنی جو آپ بتا رہے تھے کہ اسماعیلی تھا پھر اثنا عشریہ ہوا، تو وہ رافضی ہی بتا رہے تھے کہ وہ رافضی تھا اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا. اس کو کچھ بھی نہیں مانتے ہم لوگ اس کو، اور اکثر علماء اکرام اس کو کچھ بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں یہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ رافضی ہی تھا، رافضی شیعہ تھا. میں نے بتایا تو بولے ہاں، میں تو وہ پہلے ہی میرے بتانے سے پہلے ہی انہوں نے بتایا، بولے اصل بات یہ ہے کہ وہ رافضی تھا. تو معاملہ یہ ہے نا کہ اب چونکہ وہ ملک کا وہاں پر کارکن رہا ہے، سیاسی نیتا رہا ہے، تو کھل کے کوئی آدمی اس کی برائی نہیں کرتا ہوگا، کیونکہ قانونی شکنجے میں نہ پریشانی کوئی پڑ جائے، یہ وجہ ہوگی. لیکن وہ تھا کافر مرتد. یہی اہل سنت و جماعت کے علماء پاکستان کا یہی نظریہ و عقائد ہے، یہ مجھے معلوم ہے. ہاں اب کوئی اگر ایسا ہو کہ جو وہابی کو بھی مسلمان جانتا ہو تو وہ جانے، اس کا عقیدہ وہ جانے. فی الحال اکثریت اسی کی ہے، اور مجھے لگتا ہے 99% ایسے ہی لوگ ہوں گے جو محمد علی جناح کو اعتقادی اعتبار سے کافر مرتد مانتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. خیر فتویٰ آ جائے گا، اسے دیکھ لینا. ابھی تو ایسی واٹس ایپ پہ ہی آ جائے گا، پھر بات کو ضرورت پڑے گی تو میں ویسے بھی دے دوں گا.